السلام علیکم دوستو، آج میں کو بتانے جا رہا ہوں فلسفہ قربانی و سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ زمانہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نیروز اور مرجان کے نام سے دو خوشی کے تہوار مناتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ان تہواروں میں شریک کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان کے فرض روزے کی تکمیل کر کے اس مقصد مہینے کے ایک ترتیبی دور سے گزر کر اپنی روحانیت کو جلا بخشتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب ایک دوسری عبادت یعنی حج کی تکمیل ہوتی ہے اور لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام میں قربانی کی ایک بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اور یہ قربانی ہر صحابہ نسب پہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے صحاب النسب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عید گاہ نہ آئے۔ قربانی ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والوں کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے۔ یہ قربانی کے جانور پلسرات پر سوار ہوں گے اور ہر عمل کا ایک وقت ہوگا، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزے، حج کے ایام میں حج، نماز کے وقت میں نماز، اس کی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی ایک بڑا مقبول عمل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو کوئی بھی نیک عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن بندہ اپنی قربانی کے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنے گی۔ نیزہ فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہذا تم خوش کی دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دی جانے کی مترادف مانی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منع میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ جب منع میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر ورگرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور پھر وہ زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ انہیں ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صداقت، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربانی کے لیے بھیجا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ قربانی عمل اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک ان کے اس عمل اور جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا پوری امت مسلمہ دنیا بھر میں اسے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری باپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانوروں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ حضرت اقدس نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں سے خرچ کرنے میں زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقررین ہیں۔ گائے، بھینس، بیل، اونٹ، بکرا، بکری، بھیڑا، مرغ، مونس، دمبا، دمبی، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو۔ کھانے میں بھی جس قدر مرغوب ہوا لہذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس طرح دوسرے حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ گائے، بھینس، بیل، بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبے سال بھر میں سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والوں جانوروں کتنا چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بشرط 6 ماہ سے کم کا نہ ہو۔ چنانچہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا تازہ اور عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ، کان اور خوب اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسا جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان چھرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے فرمایا، خصوصیات کے ساتھ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو: ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیاں گودا نہ ہو۔ قربانی کا وقت بقیر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن عید کا پہلا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز عید پڑھ چکیں تب قربانی کریں، البتہ اگر کوئی دیہاتی یا گاؤں میں ہو جہاں نماز کی ادائیگی واجب نہ ہو تو وہاں 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں۔ رات کو کرنا بہتر نہیں ہے، شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ ہو اور مراد جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو تو اس کی قیمت کا سونا، چاندی، نقد مالیت، تجارت، ضرورت، اسلحہ سے زیادہ سامان پڑا ہوا ہو اور سب کو جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے ان کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت نقدی کے بقدر نہیں ہوتی۔ بہت سا فضل ضرورت اصل سے زیادہ سامان پڑا ہوتا ہے، اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب
ہو جاتی ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب صاحب النصب چاند کے اعتبار سے 12 مہینے یعنی سال گزر جائے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک آدھے دن پہلے یا قربانی کے ان 3 ایام میں ہے ایسا مال آیا ہے جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جو صاحب نصب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ فرض زکوٰۃ اور وجوب قربانی و صدقہ فطرت کے بارے میں ہر ایک ملکیت علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بہو اور بیٹوں کی ماں ہر ایک کی مالکیت اتنی مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہو تو وہ ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ عورت کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا دھلانا یا ریاکاری نہیں ہے بلکہ ایک شرعی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جان قربانی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی نیک اور اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانی کا گوشت پہنچاتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے بلکہ تمہاری تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یادگار ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنی تمام نفسیاتی خواہش کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔